بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی فضیلت، وظائف اور اس مبارک سورت کو خواب میں تلاوت کرنے کی تعبیر۔ السلام علیکم ناظرین، سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے اور اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورۃ العنکبوت جب نازل ہوئی تو یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات و کردار کی وجہ سے نہایت مقبول اور پسندیدہ شخصیت رہے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور قرآن حکیم سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ یہی لوگ جو آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے تھے، آپ کو معاذ اللہ کاہن، شاعر، مجنون، جھوٹا اور جادوگر کہنے لگے۔ آپ کو یہ باتیں سن کر بے حد رنج ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ جیسے جیسے آپ کی دعوت بڑھتی گئی اور نوجوان اور غلام اسلام قبول کرنے لگے تو مشرکین مکہ کی مخالفت میں بھی شدت آتی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اسی دور میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں بری طرح گھسیٹا گیا، مار پیٹ اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی مشرکین کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھی۔ ظلم و تشدد کے اس دور میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی۔ اس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر اور حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن حکیم کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کریں۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کو خواب میں تلاوت کرنے کی تعبیر۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے خواب میں سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش میں پڑے گا، جس کے بعد اللہ پاک اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، سورۃ العنکبوت سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ایسے افراد جن کو کوئی دکھ یا غم لاحق ہو، جس کی وجہ سے مسلسل تکلیف محسوس کرتے ہوں۔ غم یا دکھ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے کسی عزیز کے انتقال کرنے کا دکھ جس پر صبر نہ آ پا رہا ہو، تو اس کے لیے سورۃ العنکبوت کو 7 دفعہ پڑھ کے یہ دم شدہ پانی اس غمزدہ فرد کو پلا دیں تو اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ گھر میں اگر ہر وقت بے چینی رہتی ہو، جیسے ہر وقت لڑائی جھگڑا اور تناؤ کا سا ماحول بنا رہتا ہو، تو ایسے میں سورۃ العنکبوت کو مشک عنبر اور زعفران کی سیاہی سے ایک سفید کاغذ پر اعداد کی صورت میں لکھ کر اس کا تعویذ تیار کر لیں اور پھر اس پر سورۃ العنکبوت کو تلاوت کر کے دم کریں اور پھر اس تعویذ کو گھر میں کسی دیوار پر لگا دیں۔ اس عمل کی برکت سے گھر میں برکت، خوشحالی اور امن و امان کا ماحول بننے لگے گا انشاءاللہ۔ ایسے افراد جن کو ناگہانی آفات کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہو، یا ایسے بچے جو سائے یا اندھیرے سے خوف محسوس کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں سورۃ العنکبوت کا تعویذ بتائے گئے طریقے کے مطابق تیار کریں اور ان کے گلے میں پہنا دیں۔ تعویذ میں موجود سورۃ العنکبوت کی روحانیت ہر قسم کے ڈر اور خوف کو ختم کر کے سائل کو اپنے نورانی حصار میں لے گی اور آپ ڈر، خوف اور ناگہانی آفات سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کو تعویذ خود تیار کروانے میں کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ سورۃ العنکبوت کا تعویذ ہمارے روحانی سینٹر سے بھی بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔